बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान की सेहत, पीटीआई की मुल्क एहतजाजी तहरीक शुरू, अडयाला जेल जाने का दोबारा ऐलान और ईरान जंग में अमेरिका के कितने तैयारे तबाह हुए, ट्रंप का बड़ा दावा, मुश्तबा खामनई का सख्त रद्द-ए-अमल, इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान के वाले से बात करते चलें कि इमरान खान की सेहत और पीटीआई का जो मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान है और सेहल अफरीदी का दोबारा अडयाला जेल आने का ऐलान, बुशरा बीबी इंसाफ से महरूम, ये सब चीज़ें आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज पाकिस्तान की सियासत में अदालती निज़ाम से मुतल्लिक़ अहम बयानात सामने आए हैं और अदालतों पर जो है वो बड़े सवालात उठ गए हैं। पीटीआई रहनुमाओं ने इमरान खान के मुकदमात और अदालती रवैयों और सियासी सूरत-ए-हाल पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। ये रद्द-ए-अमल ऐसे लग रहा है एक बड़ी तहरीक की जानिब कदम है, क्योंकि अब पीटीआई के पास और कोई रास्ता छोड़ा नहीं सिवाय एहतजाज के, क्योंकि पीटीआई तमाम तर मुफाहमती मामला जो हैं वो करके देख चुकी है। आज वही मुफाहमत के जो अलमबरदार थे, जो कह रहे थे कि मुफाहमत पहले की जाए, मुफाहमत के ज़रिए मामला हल हो जाएंगे, तो ये निज़ाम पीटीआई को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, इमरान खान को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। उसकी वजह ये है कि इमरान खान का बाहराना इस निज़ाम को जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये निज़ाम जो है, चूँकि हर तरफ से खापे लगे हैं, ये खापों वाला निज़ाम और हर चीज़ मैनेज जो है अदालती निज़ाम से लेकर टोटल निज़ाम मैनेज हो चुका है। इसलिए पीटीआई को तो यहाँ से इंसाफ मिलना नज़र नहीं आ रहा और एहतजाजी तहरीक की तरफ ही कदम बढ़ता नज़र आ रहा है। अब चलते हैं इनके बयानात की तरफ। पीटीआई रहनुमाओं ने जो रद्द-ए-अमल दिया है, सबसे पहले तो लतीफ़ खोसा बड़े देर बाद बोले, मेहरबान बहुत देर कर दी आते आते। लतीफ़ खोसा ने सवाल उठाया, अगर तमाम फौजदारी मुकदमात की अपीलें सुप्रीम कोर्ट सुनती है तो इमरान खान के मुकदमात मुख्तलिफ फोरम पर क्यों सुने जाएँ। उन्होंने जजिस की तैनातियों, तबादलों पर भी एतराज़ात किए। तो बात तो ठीक है कि इमरान खान के लिए तो ये सारा कुछ मैनेज किया गया है, यानी कि ये निज़ाम इस तरीके से भरना हो चुका है कि मुकम्मल भरना होकर भी अब कोई लगी लिपटी लगाने की कोई इनको नहीं आर। ये कहते हैं कि जनाब हमारे पास लाठी है, हमारे पास इक़्तिदार है, हमारे पास ताकत है, हम जैसे चाहेंगे करेंगे, और इसी चक्कर में पूरे मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया, माशी तौर पर बेड़ा गर्क करके रख दिया, गरीब आदमी का बेड़ा गर्क कर दिया, बिजली के बिलों ने, गैस के बिलों ने। क्योंकि एक ही बंदा था जो गरीब के लिए, जो अवाम के साथ खड़ा होता था, अवाम के लिए आवाज़ उठाता था, और उसने साबित भी किया। और फिर बाद में ये साइफर वाला मामला भी अब साबित हो चुका है। तो इसलिए ये अब हुकूमत जो है ये चाहती है कि इमरान खान की सूरत किसी भी तरीके से ये निज़ाम चाहता है कि बाहर ना आए। लिहाजा निज़ाम में सुप्रीटेंडेंट जेल से लेकर सारे के सारे ऊपर से लेकर नीचे तक इस निज़ाम के हिस्सेदार हैं। तो इमरान खान के लिए इसीलिए स्पेशली तौर पर रखा है कि आईनी अदालत में केस जाए और वहाँ पर ही काम ख़त्म कर दिया जाए। तो लतीफ़ खोसा ने ये सवाल उठाया। उसके बाद सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए बताया कि चीफ जस्टिस शाही अफरीदी से मुलाकात में इमरान खान के केसेस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त की है, और जिस पर ईद के बाद समाअत की यकीन दहानी कराई गई है, और ये भी ट्रक की बत्ती है। उसकी वजह यह है कि ईद के बाद साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस की छुट्टियां आना शुरू हो जाएंगी। तो लिहाजा इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट तो सुनेगी नहीं, ये आईनी अदालत में लेकर जाया जाएगा, जहां मिनटों सेकंडों में जो है वो फैसला आ जाएगा कि जनाब आप इमरान खान की सज़ा पक्की कर दी गई है, क्योंकि इमरान खान को फेयर ट्रायल नहीं मिलना। और सलमान अकरम राजा ने यही बात की है कि यकीन दहानी कराई है। लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सेहल अफरीदी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने फिर कहा है कि आइंदा मंगल वो अपनी कबीना और पार्टी अहदेदारों के साथ दोबारा अडयाला आएंगे, और ये बड़ी बात है कि उन्होंने फिर दोबारा, और यही प्रेशर बनेगा। देखिए आप 2 मरतबा आए, सेहल अफरीदी
پورے سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر نظر آیا، اس کی وجہ ہے کہ حرکت میں برکت ہے۔ جب آپ مزاحمت نہیں کریں گے اس لیول کی کہ جو اگر آپ آئیں گے نہیں تو پھر آپ کے لیڈر کے ساتھ جو سلوک اب تک ہو چکا ہے نا، اس سے زیادہ برا کیا جائے گا۔ اس لیے آپ کو حرکت کرنی پڑے گی، ورنہ اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں جو مفاہمت کے حوالے سے سب سے زیادہ بات کرتے ہیں اسد قیصر، انہوں نے ملک بھر میں احتجاجی تحریک کا اعلان کرتے ہوئے 4 نکات سامنے رکھے ہیں، اور عمران خان کی صحت، مہنگائی، لوڈ شیڈنگ اور امن و امان کی صورتحال، اس پر انہوں نے رکھا ہے، یہ مطالبات رکھے ہیں۔ اور یہی آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ اسد قیصر بالکل ہومیوپیتھک چلتے ہیں، لیکن راستہ کوئی نہیں چھوڑا۔ جب آپ کوئی راستہ نہ کسی کے پاس چھوڑے تو یاد رکھیں کہ پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ یہ چیزیں جب آپ کسی کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو دیوار گرے گی، اور یہ اب گرتی ہوئی نظر آئے گی۔ میں آپ کو بتاؤں اب تحریک شروع ہوگی، کیونکہ ان کے پاس راستہ کوئی نہیں رہ گیا۔ پی ٹی آئی کی عادت نے جتنا ٹائم گزارنا تھا وہ گزار دیا ہے، اب ان کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے۔ اور سہیل افریدی نے سائبر معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ عمران خان کی حکومت بیرونی سازش اور اندرونی عناصر کے تعاون سے گرائی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اب سیاسی کشیدگی بڑھے گی۔ اب یہ سائفر والا معاملہ جو دوبارہ 4 سال بعد زندہ ہوا ہے، یہ ان کے گلے میں پڑ گیا ہے۔ اگر پی ٹی آئی اسے صحیح طریقے سے لے کر چلی تو یقین کرے یہ نظام تاب نہیں لا سکے گا۔ یہ بہت بڑا اقدام ہے، اس میں سارے ہی ملوث آتے ہیں، تمام جماعتوں کے لوگ ملوث نظر آتے ہیں، اور یہ بڑی اپنا اچیومنٹ ہوگی اگر اس کو لے کر چلتے ہیں، اور یہ نظام بھی گرے گا اگر یہ سارے معاملات ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اور اب صورتحال نظر آ رہی ہے کہ کیا آئندہ آنے والے دنوں میں عمران خان کے مقدمات سنے جائیں گے، کیا اس پر پیش رفت ہوگی، کیا اپوزیشن کی احتجاجی مہم حکومت پر دباؤ بڑھا سکے گی، تو یہ دباؤ بڑھے گا۔ یاد رکھیں اگر یہ اسی طرح حرکت کرتے رہے، مزاحمت کرتے رہے تو دباؤ بڑھے گا۔ اور دوسرا بشرا بی بی والا معاملہ بھی وہ ہوا ہے، سلیم اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سے سلیم اللہ والا کام شروع ہو گیا ہے۔ بشرا بی بی کی بیٹی کی فیملی ملاقات اور ذاتی مالک تک رسائی کی دونوں درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کی، اور پہلے ڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے درخواست مسترد کی، معاملہ ہائی کورٹ آیا تو ہائی کورٹ نے پھر دوبارہ ڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس بھیج دیا۔ تو آپ یہی سے اندازہ لگا لیں کہ صورتحال کیا ہے۔ سلیم اللہ کلیم اللہ، یہ نظام چونکہ 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کر کے نظام کو اس لیول پر کر دیا گیا ہے کہ نظام کے آگے یہ سب بے بس ہیں، یہ کٹ پتلیاں بٹھا دی گئی ہیں۔ اب صورتحال یہ نظر آ رہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں نظر آ رہی۔ اور اب چلتے ہیں جنگ کے حوالے سے کہ ایران جنگ میں امریکہ کے 42 طیارے تباہ، اور ٹرمپ کا بڑا دعویٰ اور مصطفیٰ خامنہئی کا سخت بیان۔ ایران جنگ میں امریکہ کے 42 طیارے تباہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ آپریشن ایپک فیوری کے دوران ڈرونز، جاسوس طیاروں، جنگی طیاروں سمیت کل 42 امریکی طیارے تباہی کا شکار ہوئے۔ تفصیلات کے مطابق ایران کے خلاف جنگ کے دوران امریکہ کو بھاری ملٹری نقصان ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ گلف نیوز میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق امریکی کانگریس کے لیے تیار کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق ایران کے ساتھ جنگ کے دوران امریکہ کے کم از کم 42 فوجی طیارے تباہ ہوئے۔ تباہ ہونے والے طیاروں میں لڑاکا طیارے، ڈرونز، ایندھن بھرنے والے ٹینکرز اور جاسوس طیارے شامل ہیں۔ یہ طیارے جنگ کے دوران تو مکمل طور پر تباہ ہو گئے یا نکھارا ہو گئے ہیں۔ یہ آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ امریکہ جو اتنی بڑھ کے لگا رہا ہے، امریکہ کو کتنا نقصان ہو چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ نقصان اس جنگ کی وسعت اور بھاری قیمت کو ظاہر کرتا ہے، جس کے بارے میں واشنگٹن کا ابتدائی خیال تھا کہ وہ فضائی محاذ پر حاوی رہے گا۔ تو یہ ساری کیلکولیشن ختم ہو گئی، ساری کیلکولیشن غلط ثابت ہوئی۔ اور دوسرا، ایران کے خلاف صدر ٹرمپ نے جو دعویٰ کیا، انہوں نے کہا اب ساتھ ہی دیکھیں پٹری سے کیسے واپس آتے ہیں، دھمکیاں مذاکرات، اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ ایران کے خلاف جنگ جلد ختم ہو جائے گی، صدر ٹرمپ نے پھر دعویٰ کر دیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے خلاف جاری کشیدگی اور جنگی صورتحال بہت جلد ختم ہو جائے گی، اور دعویٰ کیا ہے امریکہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ وائٹ ہاؤس میں قانون سازوں سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ ایران اب معاہدہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اس صورتحال سے تھک چکا ہے۔ تو یہ تھکاوٹ کا میں آپ کو اگلا بیان سنا دیتا ہوں ان کے سپریم لیڈر کا، پھر آپ وہیں سے اندازہ لگا لیں۔ فیصلہ تو جو ہے نا وہ انالیسس کر کے پتہ چلتا ہے۔ تو ایران اس وقت 2 عالمی دہشت گرد افواج کے خلاف تاریخی مزاحمت کر رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مصطفیٰ خامنہئی
اب آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ صورتحال کیا بن گئی ہے۔ رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہئی نے کہا کہ ایران اس وقت 2 عالمی دہشت گرد افواج یعنی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف تنہا تاریخی مزاحمت کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ایرانی اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے آخری سانس تک لڑیں گے، تو وہ تو پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اور امریکہ کا نقصان جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ ابھی تو بہت سارے کٹے کھلنے ہیں اور یہ عالمی حالات کے ساتھ ہی سارے معاملات جڑے ہیں۔ اگر مزاحمت پی ٹی آئی کی قیادت یا پی ٹی آئی کے لوگ یا عوامی احتجاج نہیں ہوتا تو پھر یہ عالمی صورتحال کی وجہ سے ہی معاملات تبدیل ہوں گے، ورنہ پاکستان میں معاملات تبدیل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ جس طرح اس نظام کے بینیفیشریز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور خبریں چلاتے ہیں کہ جناب کے پی کے میں جو ہے نا گورننس کا بہت برا حال ہے، پنجاب میں تو ذرا مجھے بتائیں نا، سندھ میں تو ذرا مجھے بتائیں نا، کہ اپنا بلوچستان میں تو بتائیں نا۔ تو صورتحال تو یہ ہے کہ پلے ان کے کچھ نہیں ہے اور یہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کے پی پہ، اور کے پی حکومت کی جو کے پی کی عوام ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہیں سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہاں پر، اور جو مہنگائی کا یہ رونا رو رہے ہیں اس کی تو ذمہ دار فیڈرل حکومت ہے۔ گندم ان کی بند کی ہے پنجاب سے، ٹھیک ہے، ان کا گیس ان کی فیڈرل حکومت نے بند کی ہے، اور کہہ رہے ہیں کے پی میں جو ہے نا حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نظام اگر پی ٹی آئی کی قیادت اسے صحیح طریقے سے اس ایشو کو لے کر چلی تو یہ نظام اب گرنے کے بالکل قریب ہے۔ اسی طرح تھوڑا تھوڑا دھکا لگایا انہوں نے تو زیادہ دیر تک یہ چل نہیں سکیں گے، اور سہیل افریدی جو ہیں وہ مین کردار ہوں گے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔